ہر مسلمان جو بھی کام کرتا ہے وہ صرف جنت کے لیے. نماز تو جنت کے لیے, روزہ جنت کے لیے, حج جنت کے لیے, زکات جنت کے لیے, یہ کام کرو جنت کے لیے. کیوں؟ جنت ملنے والی ہے میدان محشر میں. توجہ فرمائیے. تو اب تو بہرحال مسلمان تو عبادت کرتا ہی ہے, لیکن ہمارا معاشرہ, عزاداری والا معاشرہ, ولایت والا معاشرہ اتنا بگڑنے لگے کہ عزاداری بھی ہم کرتے ہیں. ہمارے جوانوں سے کہا جاتا ہے تم عزاداری کرو تو جنت ملے گی, یعنی عزاداری کی قیمت جنت قرار دی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی, اس حد تک اب یہ بھی بولا جاتا ہے کہیں ارے تم کچھ کرو یا نہ کرو, کچھ نہ کرو, بس مفرش عذاب پر آ جاؤ, 2 آنسو بہا لو تو جنت ملے گی. اسی لیے ہمارے جوانوں کو کہا جاتا ہے عزاداری کرو جنت, علم اٹھاؤ تو جنت, خاک ملو تو جنت, مرثیے پڑھو تو جنت. توجہ فرمائیے, پہچانیے اپنے کو, سوئیے مت, بیدار ہو جائیے, وقت بہت گزر گیا. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. یعنی کہ ہمارے جوانوں سے کہا جاتا ہے تم عزاداری کرو تو قیمت کیا ملے گی؟ جنت. معاف کیجئے, جو جنت کو عزاداری کی قیمت قرار دیتا ہے اس کو عزاداری کی معرفت ہی نہیں ہے. اگر وہ عزاداری کو پہچانتا, کیوں؟ ارے جنت کتنی سستی ہے, آپ کو معلوم ہے, ابھی میں بیچ رہا ہوں جنت, آپ خریدیے بھائی. کتنی سستی جنت, اتنی سستی جنت, اور وہی عزاداری کے بدلے. جناب عزیزان گرامی, ہاں یقیناً سورہ زخرف پڑھیے, کل کہا جائے گا چلو جنت میں جاؤ, تم ہی نہیں بلکہ اپنی شریک حیات کے ساتھ. مرد سے کہا جائے گا بیوی کے ساتھ, بیوی کو کہا جائے گا مرد کے ساتھ, چلے جاؤ. وہاں کیا ہے؟ ارے سونے کی پلیٹیں ہیں, چاندی کی پیالے ہیں, موتیوں کے صوفے ہیں, ارے کیسا فرش, کیسا کیا ہے, ہر چیز ہے وہاں. مگر کتنی سستی, اتنی سستی. اللہ نے آواز دی, داؤد مجھے جنت بیچنا ہے, کوئی خریدنے والا؟ پروردگار میں خریدنے والا, قیمت, جنت کی قیمت بتا دے. اللہ نے آواز دی, جنت کی قیمت ایک نیکی, ایک نیکی. پروردگار وہ نیکی کون سی جو جنت کی قیمت ہو سکتی؟ اللہ نے آواز دی, مومن کا دل خوش کرنا. مومن کا دل خوش کرنا, یہ ہے جنت کی قیمت. اتنی سستی. مومن کو سلام کرو, جنت خرید لیا. مومن کے عیادت کو جاؤ, جنت خرید لی. کتنی سستی جنت ہے. اب بتائیے, جب مومن کے دل کی خوشی کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے دل کی خوشی کی قیمت. خریدو. ارے یہ جنت کی خرید لو, کتنی سستی قیمت ہے. اسی لیے مولا علی نے فرمایا, ارے الحمدللہ, ابھی اب کہتے ہیں علی مشکل کشا, علی مشکل کشا. مولا نے اس لیے فرمایا, دخول الجنہ رخیص, جنت میں جانا بہت سستا ہے, بہت سستا ہے. جنت اتنی سستی, ارے کتنی سستی. پیغمبر نے بھی فرمایا, ارے وہ تو داؤد کو اللہ نے آواز دی, لو میں جنت بیچتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا. ہمارے رحمت للعالمین نے فرمایا جنت خریدو. کہا حضور قیمت؟ کا فرمایا, اگر کوئی راستے جا رہا ہے, کانٹے دار شاخ کو دیکھا سڑک پر یا کوئی ایسی چیز, اور اس نے خیال کیا کہ اس سے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے, وہ پتھر یا وہ شاخ ہٹا کے کنارے رکھ دی, جنت خرید لی. صلوات بھیجیے بر محمد. ابھی جنت بیچ رہا ہوں بھائی, ابھی جنت دے رہا ہوں. ہاں, عزاداری بعد میں بتاؤں گا. اب آپ بتائیے, جو جنت اتنی سستی ہو وہ عزاداری قیمت ہو سکتی ہے؟ ارے ہم لوگوں کی مثال ویسے ہی ہے جیسے وہ بچہ جس کے بچے کے ہاتھ میں سونے کا بسکٹ. توجہ فرمائیں, نہ جانے کتنا قیمتی,
کتنا قیمتی سونے کا بسکٹ، مگر جانتا نہیں یہ کیا ہے، ہاتھ میں ہے جانتا نہیں یہ کیا ہے۔ لٹیرا آتا ہے ایک چاکلیٹ منہ میں رکھتا ہے، چھین لیتا ہے کہ نہیں، چھینا تو اتنا قیمتی چاکلیٹ کے بدلے۔ ارے یہی حال ہمارا ہے، توجہ فرمائیے، ہم نے عزاداری کو پہچانا نہیں، ذرا سی لذت کو بیچتے ہو۔ پہچانو فرش اعضاء کو۔ ایک صلوات بھیجیں بر محمد۔ بھائی جنت خرید لیجئے جنت، ہاں ماشاءاللہ۔ اور اس سے بھی سستی الحمدللہ، کیا کہنا، ایک جوان تھا آپ جیسا جوان، اس نے منت مانی تھی، نظر کی تھی، پروردگار میرا کام ہو جائے میں جنت کے دروازے کو چوم لوں، جنت کے دروازے کو بوسہ دے دوں۔ متوجہ رہیے تو عزیزان گرامی، اب اس کی منت پوری ہو گئی۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا، میں اشارے کر رہا ہوں۔ بھائی ہماری بھی منت ہوتی ہے نا، کبھی یہ منت کبھی یہ منت۔ اس کی جب منت پوری ہوئی، نظر پوری ہو، آگے پیغمبر کے پاس کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر ہے۔ کیا کہا حضور میں نے نظر مانی تھی، اگر میرا یہ کام ہو جائے میں جنت کے دروازے کو چوم لوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رہے منت پوری ہوئی؟ کہا جاؤ چوم لو جنت کے دروازے کو۔ کہا حضور جو وہاں گیا وہ کس واپس آیا، ہاں مجھے وہاں جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں جا سکتے؟ کہا نہیں۔ کہا سنو جنت کے دروازے کو چومنا چاہتے ہو؟ کہاں؟ کہا جاؤ باپ کی پیشانی ماں کے پیر کو چومو۔ کتنی سستی ہے جنت، توجہ فرمائیے، کتنی سستی ہے جنت، اللہ اکبر۔ ارے باپ کی پیشانی کو چوم لو جنت خرید لی، ماں کے پیروں کو چومو جنت خرید لی۔ ارے اس کی سستی ہو جائے گی، اس سے بھی سستی۔ اس نے کہا حضور کیا کروں، میرے ماں باپ نہیں، زندہ نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ ان کی قبروں کو چومو، جنت خرید لی۔ کہا حضور کیا کروں، چھوٹا تھا مجھے نہیں معلوم، ماں کی قبر کہاں، باپ کی قبر کہاں، کوئی نشان نہیں۔ کہا جاؤ قبرستان میں جاؤ، ایک قبر ادھر بناؤ، ایک قبر ادھر بناؤ، انہیں نقل بناؤ، کچھ لکیریں دے دو تو اس کو چومو کو یہ باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے۔ یہ رسول رحمت نے ہم کو فرمایا جو اصل تک نہ پہنچ سکے وہ نقل کو چومے۔ اسی لیے ہم ہر وقت امام حسین کے روزے کو چوم نہیں سکتے، اسی لیے ہم گھر گھر تعزیہ بناتے ہیں۔ علم کو چومیے، امام باڑے کو چومیے، یہ اصل کو چومنا ہوا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا جنت اتنی سستی، آپ بتائیے اسی لیے عزاداری نہیں؟ توجہ فرمائیے، میں کیا کروں؟ اسی کے بدلے عالم اٹھانا ہے، اسی کے بدلے مرثیہ پڑھنا ہے، ارے وہ تو ہے ہی ہے۔ پھر جنت یہ عزاداری کاہے کے لیے؟ توجہ فرمائیے۔ تو ایک مرتبہ ایک جوان نے مجلس کے بعد دعا کی امام صادق علیہ السلام کے سامنے۔ امام کے سامنے، امام صادق کے سامنے مجلس ہوئی، دعا کی۔ ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ہم لوگ بھائی یہ دعا کریں گے اور کیا کریں گے۔ اس نے دعا کی مجلس کے بعد، اللہم ارزقنا الجنہ، پروردگار ہمیں جنت عطا فرما، ہمیں جنت دے دے۔ امام صادق نے غضب سے دیکھا، کہا رہے تمہیں کیا ہو گیا، مانگا کیا، تم کو دعا بھی کرنا نہیں آتا، اور ہمارے ذکر کے بعد، مذاہب کے بعد، فضائل کے بعد یہ تو جنت۔ کہہ رہے حضور اس سے بڑھ کے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ میں نے تو دولت تو نہیں مانگی، کار تو نہیں، باغ نہیں، مکان نہیں، کچھ نہیں مانگا، میں نے تو جنت مانگی، جس کے لیے مسلمان ہر عبادت کرتا ہے۔ کہا یہی تو پریشانی ہے، جنت کو پہچانا نہیں، جنت۔ فرمایا توجہ فرمائیے، کہا یہ کیا دعا کی؟ جنت۔ کہا پھر؟ کہا سنو، دعا کرو، بات سنو، کیا دعا ہونی چاہیے؟ کہا مولا بتائیے۔ امام نے فرمایا تم جنت میں ہو، تم جنت میں ہو، یہ دعا کرو کوئی تم کو جنت سے باہر نہ نکالے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد والے، بلند آواز صلوات بھیجئے، بلند آواز۔
توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے کلمات نہیں، منبر وہ جگہ نہیں جہاں یہ کہا جائے میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں، یہاں کہنا ہے کہ اہل بیت کیا فرما رہے ہیں۔ تو اہل بیت نے فرمایا، امام صادق نے فرمایا تم جنت میں ہو، یہ دعا کرو کوئی تم کو جنت سے باہر نہ نکالے۔ کہ حضور ہم جنت میں کیسے، کھانا نہیں، پینا نہیں، کھالی نہیں، مکان نہیں، گاڑی نہیں، کچھ نہیں، فقر و فاقہ ہے، ہم جنت میں کیسے؟ فرمایا الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کو نہیں مانتے؟ کہا حضور ہر چیز قربان کریں گے امامت و ولایت پر۔ امام نے فرمایا امامت کے سائے میں رہنا ہی جنت میں رہنا ہے۔ بلند آواز صلوات بھیجے بر محمد۔ توجہ فرمائیے، امامت کے سائے میں، ولایت کے سائے میں رہنا جنت میں ہے۔ یہی جنت ہے، فرشازہ جنت ہے، مجلس جنت ہے، ذکر حسین جنت ہے۔ ارے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ تو بافہم ہیں۔ تو جنت میں رہیے تو علم آپ اٹھاتے ہیں جنت، کھا مل رہے ہیں جنت، آپ تو جنت میں ہی ہیں، لیکن اپنے کو حفاظت کیجئے، کوئی جنت سے باہر نہ نکالے۔ کیوں؟ اس لیے ہارا ہوا دشمن دوست بن کے آتا ہے۔ میں آپ کی فکر کا میں آپ کو فکر داد دیتا ہوں، ہارا ہوا دشمن دوست بن کے آتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اور دوست بن کے اس کو سائے سے باہر نکالتا ہے۔